کہ دو چیزیں ہیں. کتنی؟ بولیں کتنی؟ دو. ایک قانون الہی ہے اور دوسری قدرت الہی ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ قانون الہی اور قدرت الہی. قانون کیا ہے؟ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ قانون. ملے جلے نطفے سے مراد کیا ہے؟ کہ عورت اور مرد کے نطفے سے، مذکر اور مؤنث کے اختلاط اور امتزاج سے اس کو پیدا کیا، نر اور مادہ کے امتزاج سے اس کو پیدا کیا. یعنی ہر شخص عورت اور مرد دونوں کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے یا ہوتا ہے. بکری ہے تو وہ بھی اسی طرح، گھوڑا ہے تو وہ بھی اسی طرح، گائے ہے تو وہ بھی اسی طرح، جنات ہیں تو وہ بھی اسی طرح، چرند پرند ہیں تو وہ بھی اسی طرح. ہر وہ چیز جو اپنی نوع کو، اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہے وہ اسی اصول سے، یعنی نر اور مادہ کے اختلاط سے اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یہ قانون ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. یہ قانون الہی ہے اور قانون الہی اٹل ہے، انکار کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اب قانون کیا تھا کہ نر اور مادہ کے اختلاط سے، نر اور مادہ کے امتزاج سے وہ نسل آگے بڑھے گی. یہ قانون الہی تھا، لیکن جب قدرت الہی آئی تو عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. قانون اپنی جگہ پر حق ہے، بلا شک و شبہ ہے، قانون الہی پر حق ہے. لیکن جہاں قدرت آئی، قدرت میں عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے فقط بطن مریم سے پیدا فرما دیا. جو کہا پھر بھی جبرائیل روح پھونکنے آیا تھا. تو سنو روح اللہ کے لیے تو چلیں، جبرائیل علیہ السلام روح پھونکنے آئے تھے، بھیا آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ سمجھے نہیں آپ بات کو؟ یہاں تو چلے، ماں تو تھی، وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا فرمایا. قانون اپنی جگہ اٹل ہے، قدرت اپنی جگہ اٹل ہے. بشر تجاوز نہیں کر سکتا، یہ قانون الہی ہے. لیکن ولی کو اللہ اپنی قدرت سے عطا کر دیتا ہے. جس طرح بچہ ماں اور باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، یہ قانون الہی ہے. عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یہ قدرت الہی ہے. میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا، یہ قانون الہی ہے. لیکن غوث پاک اگر چاہیں تو بغداد سے یہاں ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ قدرت الہی ہے.